بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے میت کو دفن کرنے کے بیان میں۔ میت کے غسل، کفن، نماز جنازہ کی طرف اس کا دفن کرنا یہ بھی فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کسی ایک شخص نے بھی اس کو دفن کر دیا تو باقی لوگ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر کسی نے بھی اس کو دفن نہیں کیا تو سارے کے سارے گناہگار ہوں گے۔ اب تدفین کے لیے قبر جو تیار کی جاتی ہے تو قبر دو طرح کی کھودی جاتی ہے، ایک کو لحد کہا جاتا ہے اور دوسرے کو شق یا صندوقی قبر کہا جاتا ہے۔ لحد جو ہے وہ اس طرح کی قبر ہوتی ہے کہ یعنی پوری قبر وہ کھودی جائے اور پھر اس کے اندر قبلے کی طرف ایک گڑھا قبر کی لمبائی کے برابر کھودا جائے جو کہ میت کے رکھنے کی جگہ ہے، اور اس کو ایک چھت والے کمرے کی طرح بنا دیا جاتا ہے اور اس میں میت کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس قبر کو کہا جاتا ہے لحد، یہ سنت ہے، اور اردو میں عام طور پہ اس کو بغلی قبر کہتے ہیں۔ اور جب میت کو اس کے اندر رکھا جاتا ہے تو پھر اس کے یعنی مشرقی جانب میں قبلہ کے مخالف طرف میں جو جگہ بنائی ہوتی ہے جہاں میت کو آگے رکھ دیا جاتا ہے تو پیچھے وہاں خلا کو بند کر دیا جاتا ہے، تو اس جگہ کو کچی اینٹوں کے ساتھ اس کو بند کر دیا جاتا ہے یا بانس وغیرہ اس میں رکھ دیے جاتے ہیں، اور باقی جو قبر ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ آگے مٹی نہ جائے اور پیچھے دوبارہ وہ مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ دوسری جو قسم کی قبر ہے اس کو شق یا صندوقی قبر کہا جاتا ہے، جس طرح عام طور پہ ہمارے ہاں قبریں کھودی جاتی ہیں کہ اسی طرح نیچے قبر کھود لی جاتی ہے اور اسی کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے، اور اوپر پھر یعنی پتھر کی سلیں یا لکڑی وغیرہ، لکڑی کے تختے وغیرہ وہ رکھ کر اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب صحابہ کرام کا اختلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی قبر کھودی جائے، تو آخر یہ فیصلہ ہوا، دو صحابہ کرام تھے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لحد قبر، بغلی جو قبر ہے اس کے بنانے میں ماہر تھے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صندوقی قبر کھودا کرتے تھے۔ تو ان دونوں حضرات کو اطلاع کی گئی، تو دونوں حضرات کے پاس جب پیغام پہنچا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں موجود نہیں تھے اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ تو حضرت ابو طلحہ آئے اور انہوں نے مدینے کے رواج کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد یعنی جو بغلی قبر تھی وہ کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو قبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس اور ان کے دو بیٹوں حضرت فضل اور حضرت قسم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قبر میں اتارا، اور قبر مبارک پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی چھڑکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک چادر آپ کے آزاد کردہ غلام شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈالی، جس کو بعد میں نکال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں 9 کچی اینٹیں لگا دی گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو زمین سے ایک بالشت بلند کیا گیا اور کوہان نما بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے تقریباً 1.5 دن بعد منگل اور بدھ کی درمیانی رات میں دفن کیا گیا، تقریباً یعنی 32 گھنٹوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ تو جب قبر بنا دیا جائے، اب جس طرح بھی ہے یعنی بغلی قبر ہے یا شق والی صندوقی جو قبر ہے وہ ہے، تو قبروں میں البتہ اس کی نوعیت یہ ہوگی کہ کم از کم نصف قد کے برابر، انسان کے نصف قد کے برابر یہ قبر جو ہے وہ گہری کھودی جائے، اور اگر پورے قد کے برابر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور قد آدم سے زیادہ گہری نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ نصف قد کے برابر ہو، اور لمبائی جو ہے وہ میت کے قد کے برابر ہو۔ قبر میں اتارنے کا جو سنت طریقہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جنازے کو قبلے کی سمت، قبلے کی طرف، قبر سے قبلے کی طرف جنازے کو رکھا جائے، اور اس طریقے سے رکھا جائے کہ میت کے یعنی قبلہ جو ہے
وہ اس کے دائیں طرف ہو، اور پھر جو اتارنے والے ہیں تو وہ اس طرح کھڑے ہوں، دائیں طرف اس کے قبلہ ہو اور بائیں جانب جو ہے وہ قبلے کے مخالف سمت یعنی مشرق کی طرف ہو، اور اس کا سر وہ شمال کی طرف ہو اور پاؤں جو ہیں وہ جنوب کی طرف ہو، اور جو اتارنے والے ہیں تو وہ قبلے کی طرف منہ کر کے میت کو احتیاط سے اٹھا کر قبر میں رکھیں۔ اور قبر میں اتارنے کے لیے طاق یا جفت ہونا یہ کوئی بھی سنت نہیں ہے۔ طاق عادت جو لوگ ہیں وہ بھی اتار سکتے ہیں اور جفت بھی اتار سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ 4 شخصیات نے، حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل ابن عباس اور قسم ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان 4 حضرات نے قبر مبارک میں اتارا۔ اور اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے پردہ کرنا مستحب ہے، چاروں طرف چادریں وغیرہ لگا کر صرف عورت کے جو محرم ہیں وہ اس کو قبر میں اتاریں، اور قبر میں رکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ اللہ کے نام پر، وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اس کو میں قبر میں رکھتا ہوں، یا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قبر میں میت کو رکھ کر دائیں پہلو پر اس کو قبلہ رو کر دینا یہ مسنون ہے، صرف یعنی منہ قبلے کی طرف کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پورے بدن کو اچھی طرح کروٹ دے کر اس کا جو سینہ ہے اس کو قبلہ رخ کیا جائے، اور کفن کے اوپر جتنے بھی بند لگائے ہوئے تھے، جو گریں لگائی ہوئی ہیں، وہ تمام گریں کھول دی جائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی کسی میت کو قبر میں رکھے اور بعد میں خیال آئے کہ اس کا چہرہ یا سینہ ہم نے قبلے کی طرف نہیں کیا، تو ابھی تک اگر اس پہ مٹی نہیں ڈالی، صرف تختے رکھے گئے اور مٹی نہیں ڈالی، تو وہ تختے ہٹا کر اس میت کو قبلہ رخ کیا جائے، اور اگر تختے رکھ کر مٹی ڈال دی جائے تو اب دوبارہ قبر جو ہے اس کو کھولنا وہ درست نہیں ہے۔ قبر کے اندر پکی اینٹیں جو آگ پر پکتی ہیں وہ لگانا مکروہ ہے، اسی طرح ان کو قبر کے اوپر لگانا بھی مکروہ ہے، اور اسی طرح لکڑی وغیرہ وہ بھی نہ لگائی جائے۔ ہاں اگر زمین نرم ہو یا اوپر کے پتھر وہ کمزور ہوں تو لکڑی رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی پتھروں کے نیچے لکڑی، بڑی کوئی لکڑی رکھی جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے پتھر کے جو سلیں ہوتی ہیں یا تختے ہوتے ہیں تو وہ رکھے جائیں۔ جس طرح عورت کے لیے قبر میں اتارتے وقت پردہ کیا جائے گا، اسی طرح اگر کوئی ہجڑا ہے تو اس کے لیے خنثی ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے، اور قبر پر اتنی مٹی ڈالی جائے گی جتنی قبر سے نکالی ہے، اس سے زیادہ ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ اور جب اس کی تدفین ہوگی اس کے اوپر جس وقت تختے رکھ دیے جائیں تو جو لوگ وہاں حاضر ہیں ان سب کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ سب اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ مٹی بھر کر قبر پہ ڈالیں اور میت کے سر کی طرف سے شروع کریں۔ تو جب پہلی مرتبہ وہ مٹی اٹھا کے ڈالیں گے تو اس کے ساتھ پڑھیں منہا خلقناکم، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور دوسری مرتبہ مٹی ہاتھوں کے ساتھ مٹی ڈالتے ہوئے وفیہا نعیدکم پڑھیں، اس مٹی میں ہم تم کو دوبارہ لوٹائیں گے، اور تیسری مرتبہ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری یہ پڑھیں کہ اس مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں، جھاڑ لیں یا دھو لیں، اور اس کے بعد جو ہیں یعنی بیلچے وغیرہ سے یا کسی اور برتن سے اگر اس کے اوپر وہ مٹی ڈالتے ہیں تو اس کے بعد پھر ڈالیں، اور ایک بالش یا اس سے معمولی اونچی، اس سے زیادہ قبر کو اونچا بنانا درست نہیں ہے، اور قبر کو مربع چوکور بنانا وہ بھی مکروہ ہے، اور مٹی برابر کرنے کے بعد قبر پر پانی چھڑکنا یہ مستحب ہے، اور پہلے سر کی طرف سے شروع کیا جائے اور پھر پاؤں کی طرف پانی ڈالا جائے، اتنا پانی چھڑکا جائے کہ وہ مٹی جو ہے وہ جم جائے، اور دفن کے بعد قبر کو پاؤں سے برابر کرنا یہ مکروہ ہے، ہاتھوں سے یا کسی چیز سے اس کو برابر کرنا چاہیے۔ اور دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک بیٹھنا کہ جتنی دیر میں یعنی اونٹ ذبح ہو اور اس کا گوشت تقسیم ہو سکے تو اتنے دیر بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین کے بعد اتنی دیر بیٹھا کرتے تھے،
یعنی عصر سے لے کر مغرب کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، روایات میں آتے ہیں صحابہ فرماتے اتنے دیر میں ہم اونٹ کو ذبح کر لیتے اور اس کو تقسیم کر لیتے اس کے گوشت کو، تو تقریباً اتنا وقت جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھنا یہ مستحب ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میت کی تدفین کے بعد اتنی دیر کے لیے قبر کے اوپر بیٹھا کرتے تھے اور اس میت کے لیے دعائے استغفار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اور عرب اس میں یعنی اونٹ کے ذبح کرنے اور اس کے گوشت تقسیم کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتے تھے، بلکہ بہت جلد یہ کام کر لیتے تھے، یعنی عصر کے بعد سے مغرب سے پہلے وہ فارغ ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین سے فارغ ہو کر میت کے لیے منکر نکیر کے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا فرماتے اور دوسروں کو بھی تلقین فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدم رہنے کی دعا کرو، اور تدفین کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قبر پہ ٹھہرنا، میت کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یا قرآن شریف زبانی پڑھ کر ثواب پہنچانا یہ مستحب ہے۔ دفن کے بعد سرہانے کی طرف سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات مفلحون تک، الف لام میم سے مفلحون تک، اور پاؤں کی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے آخر تک یہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بعض حضرات وہ تلقین کرتے ہیں قبر کے اوپر، یعنی دفن کے بعد ایک شخص سرہانے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ فلاں فلاں کے بیٹے تو یہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو بعض کتابوں میں اس تلقین کو ناجائز اور مکروہ کہا گیا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہاں جو تلقین کہا گیا تو اس سے مراد یہ والی تلقین ہے، میت کو کچھ سکھلانا، یہ منع ہے، یہ مکروہ اور ناجائز ہے، اور وہ جو سورہ بقرہ کا اول و آخر یہ پڑھنا یہ مستحب ہے، اور دفن کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ۔ یہ لمبی دعا ہے، ایک طویل دعا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح معارف الحدیث میں مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایک عورت کے انتقال پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہم انت ربها وانت خلقتها وانت ہدیتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانیتها جئنا شفعاء فاغفر لها۔ اے اللہ تو ہی اس کا رب ہے، تو نے اسے پیدا کیا، تو نے اسے اسلام کی ہدایت عطا کی، تو نے اس کے روح کو قبض کیا، تو اس کے ظاہر و باطن سے خوب واقف ہے، اے اللہ ہم تیرے پاس سفارشی بن کے آئے ہیں، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ اور نماز جنازہ کے بعد اہل میت کی اجازت کے بغیر دفن سے پہلے واپس یعنی نہ ہونا چاہیے، ان سے اجازت لینا چاہیے، لیکن دفن کے بعد ان کی اجازت کے بغیر بھی جا سکتے ہیں، پھر اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ جنازے کے بعد دفن سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جو قریبی لوگ ہیں اجازت لے کر جائیں، اور اگر تدفین ہو گئی تو اس کے بعد اجازت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تدفین کے بعد ایصال ثواب کے لیے کچھ پڑھنا اور اجتماعی دعا مانگنا ثابت ہے۔ جنازے کے بعد اجتماعی دعا وہ درست نہیں ہے، لیکن جب تلقین ہو جائے، تدفین ہو جائے، اس کے بعد اجتماعی دعا مانگنا یہ ثابت ہے۔ اور بعض لوگ دعا کرتے وقت قبر پر شہادت کی انگلی رکھتے ہیں، تو یہ ثابت نہیں ہے، یہ ایک رواج ہے اور اس کا ترک کرنا یہ بہتر ہے۔ دفن سے پہلے قبر کے اندر کوئی خوشبو وغیرہ ڈالنا جائز ہے، لیکن قبر میں میت کو رکھ کر عرق گلاب چھڑکنا یہ بدعت ہے۔ اور شناخت کے لیے قبر کے اوپر کتبہ لگانا اور اس پہ میت کا نام لکھنا یہ جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضائی بھائی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد ایک بھاری پتھر اٹھا کر علامت کے طور پہ ان کی قبر پہ رکھ دیا اور فرمایا کہ میں اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر کو پہچان سکوں گا۔ لیکن قبر پر
نام کے علاوہ بطور یاداشت نام وغیرہ یا اس کا سن وفات لکھنے کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں، قرآن کریم کی آیت لکھنا یا کوئی شعر لکھنا یا مبالغہ آمیز اس کی تعریف لکھنا، یہ علماء نے لکھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبروں کو پختہ بنانا جائز نہیں ہے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے سے اور ان پر لکھنے اور ان کو روننے سے منع فرمائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس اہم کام پر بھیجا کہ میں جس مورتی اور مجسمے اور بت کو دیکھوں اسے توڑ ڈالوں اور جس اونچی قبر کو دیکھوں اس کو ہموار کر دوں، یعنی ایک بالشت کے برابر اسے چھوڑ دوں، اس سے جو اونچی قبریں ہیں تو ان کو میں اوپر سے توڑ دوں۔ قبر میں بعض لوگ میت کے سینے پر عہد نامہ یا شجرہ یا سورہ یاسین یا پتھر پر لکھ کر یا کچھ ڈھیلے دم کر کے رکھتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ لغو کام ہے، یعنی ناجائز ہیں یہ کام۔ اور قبروں پر کپڑے ڈالنا، غلاف ڈالنا، پھولوں کی چادریں ڈالنا، جھنڈے لگانا، یہ درست نہیں ہے۔ قبر جب بالکل بے نشان ہو جائے، میت بھی اس میں گل سڑ کر مٹی ہو جائے، تو پھر وہاں دوسری قبر بنانا جائز ہے۔ اور قبر میں امانتاً کسی کو دفن کرنا یہ شرعاً درست نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جب اس کی تدفین ہو گئی اس کے بعد اسے دوبارہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح نعش کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانا بھی درست نہیں ہے۔ البتہ اس میں تفصیل یہ ہے کہ نعش کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں دفن کے لیے لے جانا یہ خلاف اولا ہے، اس صورت میں جبکہ وہ دوسرا مقام 1-2 میل سے زیادہ نہ ہو۔ 1-2 میل سے زیادہ اگر نہیں ہے پھر وہاں لے کے جاتے ہیں تو یہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر 1-2 میل سے زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں جائز ہی نہیں ہے۔ اور امانتاً تدفین کرنا، بعد میں دوبارہ اس کو وہاں سے نکالنا، یہ کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے۔ قبر پر چلنے اور بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے کہ قبروں پہ چلنے بیٹھنے اور ٹیک لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے۔ اور قبر پر کوئی عمارت بنانا، گنبد یا قبہ بنانا یہ حرام ہے۔ اگر مضبوطی کی نیت سے بنائے تو مکروہ ہے، لیکن زینت کی نیت سے بنانا یہ حرام ہے۔ اور اگر کوئی قبر خدا نخواستہ سیلاب کی وجہ سے یا بارشوں کی وجہ سے گر جائے تو اسے کھولنا اندر سے اور مردے کو نکالنا یا دوبارہ اسے کفن دینا یہ درست نہیں ہے۔ قبر اگر بیٹھ جائے تو اس کے اوپر اسی طرح پتھر اور مٹی ڈال کے دوبارہ قبر کی صورت بنا لینی چاہیے۔ اور میت کے اوپر سوگ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے، سوائے بیوہ کے کہ وہ اپنے شوہر کی موت پر اس کے سوگ کی جو مدت ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن ہے۔